رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں. کم ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, زیادہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے تنگی آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, بعد میں وسعت آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اگر بے حساب ملے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اگر اللہ سارا لے لے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو رزق کا فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کوئی شیطان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا, نہ کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا. اگر اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہارا رزق بند نہیں کر سکتے. ایک ہی کام ہو رہا ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے, شیطان گھر سے بھاگ رہا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے. یہ دونوں سچویشنز میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ شیطان کے اگینسٹ پاورفل ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور اس کو کمزور کر رہا ہے. لیکن کہ شیطان خود بڑا کمزور ہے. ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ بڑی طاقت والا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہر چیز پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی چالیں بڑی کمزور ہیں, اور اس کی چالوں کے مقابلے میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ کیا فرماتا ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک وہ چالیں چلتے ہیں اور ایک اللہ تدبیر کرتا ہے. بے شک یاد رکھو کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے؟ تمہارے سامنے دو سچویشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم اس شیطان کے ٹریپ میں آ جاؤ اور تم فقر کے خوف میں اور بے حیائی کے راستوں پہ چلے جاؤ. یہ بھی چوائس تمہاری ہے کیونکہ شیطان نے کرنا ہے یہ. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو میں تمہیں دوسرا راستہ دے رہا ہوں. شیطان کے فقر کے ڈرانے سے خوف زدہ مت ہو, اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مدد آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا, اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو غار میں موجود تھے اور دشمن منہ پہ کھڑا تھا, لیکن دشمن دیکھ نہیں سکا کہ وہاں پہ موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم لوگ اپنی لائف میں ڈفرینٹ فیزز سے جب گزرتے ہیں, ان میں سے کبھی کبھی ایسے فیزز آتے ہیں جہاں پہ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ہمارے اگینسٹ ہی چیزیں ہو رہی ہیں, اور کوئی بھی چیز آپ کو اپنی فیور میں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یوں لگتا ہے کہ میری فائنینشیل سچویشن خراب ہو گئی ہے, صحت کا مسئلہ آ گیا ہے, مالی نقصان ہو گیا ہے, کہیں پہ خوف کی کیفیت ہے, فیوچر کا خوف ہے, اور ارد گرد کے لوگ بھی کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے اگینسٹ بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں جو میرے لیے دشمن بن گئے ہیں. تو یہ کیفیات مختلف لوگوں پہ مختلف ٹائمز پہ آ سکتی ہیں. میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے جب ڈسکشن کی, اور بڑے اچھے لوگوں سے ڈسکشن کی جو کہ اپنے کیریئرز کے اندر بڑے سیٹلڈ, بڑے اسٹیبل, بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں, اور ملٹی ملینئر قسم کے بزنسز کو ہینڈل کرنے والے لوگ, ان کو بھی میں نے اس فیز میں دیکھا. تو آئی جسٹ تھاٹ آف ڈسکسنگ کہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جب فیزز آتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے, ورنہ اگر اسلام کو آپ سائڈ پہ کر دیں, اللہ کو سائڈ پہ کر دیں, اللہ کے قرآن کو سائڈ پہ کر دیں, اور ان سب چیزوں کو اگر اس ایکویشن میں سے نکال دیں تو پھر انسانوں کے لیے ان حالات سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, اور جس میں ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اور ہمیں وہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے ذریعے سے بتا دیں کہ ہم نے مختلف حالات کو ہینڈل کرنے کے لیے کس طریقے سے جو وہ کام کرنا ہے. اب جب حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شیطان ہے نا, شیطان کے ٹارگٹس میں سے جو مین ٹارگٹ کیا ہے, جو کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو, ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے انکار کیا تھا. تو انکار کرنے کے بعد جو وہ ایک ٹارگٹ لے کے نکلا تھا, وہ کیا نکلا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں, میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا, میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا,
اور میں میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، اور میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس نے انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی اسٹریٹجی، ہر قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ سے مایوس ہو جائیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں اور صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ میرے رستے پہ چلیں، تاکہ جب میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے تو میں بہت ساروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو یہ اس کا ٹارگیٹ ہے۔ اب اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان، میں مسلمان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایمان کی کمزوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اس کا ایمان کمزور کیسے ہوگا؟ تو جب بھی کسی مسلمان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اور کسی قسم کے بھی حالات آتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ سارے حالات ایک ساتھ آ جاتے ہیں، فائنینشیل لاسز آنا شروع ہو گئے، لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں نے آپ کے پیچھے، لوگ آپ کے ساتھ دشمن بن گئے، اور آپ کو ہر چیز اپنے اگینسٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کبھی کبھی ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ویک ہو جاتا ہے۔ جب انسان ویک ہوتا ہے یہ شیطان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اور وہ آئیڈیل سچویشن ایسی ہے کہ اس میں پھر شیطان جو ہے وہ مستقل کیا کرتا ہے، انسان کے اوپر اٹیکس کر کر کے اس کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جب ہم ڈاؤن ہیں تو ہمارے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ شیطان کو اور وہ موقع ملے گا، اور وہاں پر ہم نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم مزید ڈاؤن نہیں ہوں اور ہم اپنے آپ کو باہر نکال سکیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو شیطان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، اس سے ہمیں فائٹ آؤٹ کرنا ہے، بیٹل کرنی ہے، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اور شیطان جو ہے انسان کے اگینسٹ جو ٹولز یوز کرتا ہے، جو ویپنز یوز کرتا ہے، اس میں سے ایک ویپن کیا ہے؟ اس کو خوف میں ڈالتا ہے، اس کو ہر طرح کا خوف اس کے دل میں ڈالتا ہے، فقر کا خوف، پیسہ چلا جائے گا، اچھا ہر چیز پھر اس سے لنک کر دیتا ہے، پیسہ چلا گیا تو تمہارے سیلری نہیں آئے گی، سیلری نہیں آئے گی تو بل کہاں سے پے ہوں گے، رینٹ کہاں سے دو گے، بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا، ان کے آگے کیریئرز ہے کیا کرو گے، اتنے سارے خوف جو ہیں وہ اکٹھے کرتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وہ تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ خوف ڈالے گا کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، تمہاری عزت نہیں رہے گی، دیکھو تمہارے کولیگز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہاری فیملی میں کزنز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے دوست کدھر پہنچ گئے، دیکھو لوگ کتنے سیٹل ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقر کی کیفیت ہے۔ اللہ اور یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ وہ یأمرکم بالفحشاء، اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ہمارے لیے سبحان اللہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شیطان کے ایک ایکشن کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ اسی آیت میں اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان دو چیزیں کر رہا ہے، تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہے، تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اور شیطان کی ان دو چیزوں کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے؟ تمہارے سامنے دو سچویشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اس شیطان کے ٹریپ میں آ جاؤ اور تم فقر کے خوف میں اور بے حیائی کے راستوں پہ چلے جاؤ، یہ بھی چوائس تمہاری ہے کیونکہ شیطان نے کرنا ہے یہ۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو میں تمہیں دوسرا راستہ دے رہا ہوں، شیطان کے فقر کے ڈرانے سے خوف زدہ مت ہو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، پریشان مت ہونا۔ واللہ واسع علیم، اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ شیطان تم پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن دیکھو میرے بندو، یاد رکھنا تمہارا ایک اللہ ہے، تمہارا ایک رب ہے، وہ شیطان کی ساری چالوں کو جانتا ہے، اس کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ، اگر تم بے حیائی کی طرف چلے گئے ہو تو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو، اس گناہوں کو چھوڑ دو تو تم اللہ کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اگر وہ بے حیائی کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ توبہ کے ذریعے سے اپنی رحمت کے وعدے کر رہا ہے۔ اور اگر وہ تم پہ فقر کے ذریعے سے حاوی ہو رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تم سے اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ جب تمہارے سے فضل کا وعدہ کر رہا ہے تو تم اللہ سے اپنا فضل مانگو گے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے خزانوں سے وہ کچھ عطا کرے گا جو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یہ دیکھو شیطان جو تمہیں بتا رہا ہے نا، اول تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ فقر تم سے کیسے کرائے گا؟ کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی ہے ہی نہیں اتھارٹی، وہ تم سے کیسے مال لے سکتا ہے؟ مال کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ تو شیطان کا ہے ہی نہیں۔ شیطان تو خود اپنے کھانے کے لیے، نوالے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، وہ تمہارے رزق کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ پہ اس چیز کا ذکر کیا، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے تمہیں جو وہ رزق دے سکتا ہے؟ ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے سوا کون خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کرتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان تمام آیات کے اندر مجھے ایک بات بتائیں، کہیں پر بھی شیطان کا ذکر ہے؟ ایک لفظ ان تمام آیات میں کامن ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ، رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، کم ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، زیادہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے تنگی آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، بعد میں وسعت آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر بے حساب ملے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر اللہ سارا لے لے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو رزق کا فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی شیطان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا، نہ کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہارا رزق بند نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ نے تمہارے رزق کے دروازے کم بند کر دیے ہیں تو پھر ساری دنیا کے لوگ مل کر وہ دروازے کھول نہیں سکتے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ شیطان کی کیا اوقات کہ وہ انسان کو آ کے یہ فیصلے کر سکے کہ تمہارا رزق کم کر دوں گا تو تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا؟ صرف کیا ہے، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف خوف دلاتا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھو کہ شیطان جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے خوف دلانا، تو اس سے بالکل گھبرانا نہیں۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اللہ ہے، اس سے تعلق قائم کرو، اسی سے مانگو، اس کی اطاعت کرو، تو وہ تمہارے لیے ہر قسم کے بہتری کے اور خیر کے دروازے کھول دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیں شیطان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی کمزور ہے اور اس کی چالیں بھی بڑی کمزور ہیں۔ یہ ظاہری طور پہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یوں پورٹرے کرتا ہے، کبھی مطلب وسوسوں کے ذریعے سے، کبھی خواب میں آ کے، اور کبھی انسانوں کے ذریعے سے۔ اس کے پاس ٹولز ہیں نا ڈفرینٹ، اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں تو اس کو دی ہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے جب اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دیں تو ظاہر ہے مہلت اللہ نے دی تھی، اب اس دوران میں وہ اپنی پوری اسٹریٹجی میں جو طاقتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، لمیٹڈ پاورز، ان کو وہ یوز کرتا ہے۔ اور اس کے پاس کیا طاقت ہے؟ کبھی خواب کے ذریعے سے آ کے خوفزدہ کرتا ہے، کبھی لوگوں کے ذریعے سے آ کے جو لوگ اس کے فالوورز ہیں ان کے ذریعے سے جو وہ خوف پھیلاتا ہے، اور کبھی وسوسوں کے ذریعے سے دل میں اور دماغ میں بلا وجہ وسوسے ڈالتا رہے گا، یہ بھی اس کے پاس ہے طاقت۔ لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ واقعی بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی پریشانی ہوگی، یار یہ بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ قرآن میں اس کی حقیقت کیا بیان کر رہا ہے؟
ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو شیطان کی جو چالیں ہیں وہ بڑی ہی کمزور ہیں. یہ مارکیٹر بڑا اچھا ہے, یہ باتیں بڑی زبردست کرتا ہے, یہ اس کا انداز بیان تو نہیں میں کہوں گا, لیکن پھنسانے کا جو انداز ہے یا وہ ایک پوزیشن کرنے کا جو جسے ہم سیلز پچ کہتے ہیں, یہ باتوں کا بڑا بادشاہ ہے. لیکن یقیناً یہ ایک چیز یاد رکھو کہ اس کی جتنی بھی چالیں تمہیں نظر آ رہی ہیں, اللہ کہتا ہے کہ بڑی ہی کمزور ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ شیطان کی چالیں کمزور کیوں ہیں؟ کمزور اس لیے ہیں کہ شیطان خود بڑا کمزور ہے. ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ بڑی طاقت والا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہر چیز پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی چالیں بڑی کمزور ہیں. اور اس کی چالوں کے مقابلے میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ کیا فرماتا ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک وہ چالیں چلتے ہیں اور ایک اللہ تدبیر کرتا ہے. بے شک یاد رکھو کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس بات پہ یقین رکھو کہ اگر زندگی میں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے اگینسٹ بہت ساری چالیں چلی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ تمہارے اگینسٹ ہو گئے ہیں, تو یاد رکھو کہ ایک فینومینا یاد رکھو کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, 2 کیٹیگریز ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے. ایک عباد الرحمن ہے, اللہ کے بندے, اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کے غلام, اور ایک عباد الشیطان, شیطان کے بندے, اس کی پیروی کرنے والے. ان 2 گروپس کے علاوہ آپ کو دنیا میں کوئی تیسرا گروپ نہیں ملے گا. تو جب بھی یہ سچویشن ہوتی ہے خاص طور پہ ایمان والوں کے ساتھ, تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ وہ عباد الشیطان ہے, وہ شیطان کے فالوورز ہیں جو تمہارے اگینسٹ کیا کر رہے ہیں؟ چالیں چل رہے ہیں, تدبیر کر رہے ہیں. تو پہلی چیز اپنے آپ کو ریمائنڈ کراؤ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں, اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا امپورٹنٹ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے والی, وہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور اللہ کی تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب سے بڑی جو مسٹیک کرتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی پلاننگ اور اللہ کی تدبیر کو اپنی سوچ کے حساب سے ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاص سچویشن کے اندر ہم ایک خاص قسم کا رزلٹ ایک خاص وقت میں خاص طریقے سے چاہتے ہیں. مالی حالات خراب ہو گئے, اب کیا ہے؟ دل یہ چاہتا ہے کہ بس اچانک ہی کوئی بندہ آئے اور مجھے اتنے پیسے دے دے تاکہ میں اس مالی مشکل سے نکل جاؤں. ہماری اپنی ایک سوچ ہے. یا فلاں بزنس پہ میں نے انویسٹ کیا تھا, وہاں سے میری پیمنٹس آ جائیں گی, وہ پروفٹ آ جائے گا تو میرے لیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہماری ایکسپیکٹیشن, وش, ڈیزائر یا تدبیر ہے. اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ اس طریقے سے جو ہے نا ہمیں یہ کر دے, کیونکہ ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن انسان چونکہ اپنے علم کے حساب سے بھی کمزور ہے, اللہ نے انسان کو بھی ضعیف کہا ہے علم کے اعتبار سے, اور جاہل بھی کہا ہے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری سوچ کے حساب سے چیزیں ہونی چاہیے. لیکن جب بھی پھنس جاؤ, سچویشن آ جائے, تو اس آیت کو یاد کرنا, واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور پھر اللہ کو اس آیت کا واسطہ دیتے ہوئے, حوالہ دیتے ہوئے اللہ سے کو, یا اللہ تو ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے, اور میں اپنے سارے حالات تیرے حوالے کرتا ہوں, اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی بہترین تدبیر میرے حق میں کر دے تاکہ میں ان حالات سے نکل سکوں. اور وہ بہترین تدبیر اللہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ تو یہ کر دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کو کہ یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے. اللہم اکفینہم بما شئت. یہ دعا بھی ہمیں جو سکھائے گی وہ کس لیے سکھائے گی؟ اس کا مطلب کہ یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے. تجھے پتہ ہے کہ ان حالات میں بہترین اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, ان حالات سے نکلنے کا بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے, ان حالات سے نکلنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے, یہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. تو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ خیر الماکرین ہے, وہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اس چیز کا بھی یقین دل میں رکھیں. تو کیا ہے کہ شیطان کی اسٹریٹجی کے اگینسٹ کہ وہ بڑا کمزور ہے, اللہ نے بتایا کہ دیکھو اللہ بڑا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور شیطان کتنا کمزور ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا, کیونکہ اگر یہ نہیں ہم سمجھیں گے نا تو ہم بلا وجہ اس کو جو ہے نا اپنے سر پہ سوار کرتے رہیں گے. آپ سوچیں کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ امیجن کریں کہ اس کی آپ پاور کیا ہے کہ وہ سورہ بقرہ اگر تلاوت آپ کر رہے ہیں گھر میں، آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، تو وہ اس گھر میں ہی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ آپ کو نقصان کیا پہنچائے گا؟ نقصان تو اس وقت پہنچائے گا نا جب آپ کے قریب آئے گا۔ آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے تو وہ آپ کے گھر میں ہی نہیں آ سکتا، تو نقصان کہاں سے پہنچائے گا؟ تو جو اتنا کمزور ہے کہ اللہ کے کلام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ آ کے کیا نقصان پہنچائے گا؟ مجھے بتائیں۔ اور دوسری طرف اس چیز کو دیکھنے کا کیا ہے، ذرا سچویشن دیکھیے کہ سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے گھر میں، آپ مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، شیطان آپ کے گھر سے بھاگ گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، نکل گیا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، آپ ایمان والے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ایمان والے کون ہیں؟ جب ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ہی کام ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، شیطان گھر سے بھاگ رہا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ دونوں سچویشنز میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ شیطان کے اگینسٹ پاورفل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور اس کو کمزور کر رہا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ بہت سے مسلمان آج اس چیز سے غافل ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شیطان کو کھلا راستہ دے دیا۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو ریگولر، شیطان تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا، اتنا کمزور ہے۔ دوسری بات کتنا کمزور ہے وہ کہ آپ سوچیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان وہاں سے گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور اتنا دور چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ آپ سوچئے کہ وہ کیا اس کی طاقت ہے۔ میں بڑا سوچ رہا تھا کہ ہم کبھی کبھی اس کو نا ہوا بنا لیتے ہیں، بھئی ایک اذان کو سن کے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تم کیا پتہ لگ رہا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک امیجنری سینیریو آپ کو دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اچانک پتہ لگتا ہے کہ آپ کے سامنے شیطان آ گیا۔ ویسے تو نظر نہیں آتا، شیطان اصل میں ہے کیا ہے؟ جن ہے نا، جن تو نظر نہیں آتا۔ جو ایول جن ہیں، جو برے ہیں، وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اب نظر تو آتا نہیں وہ، لیکن امیجن کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو یوں لگا کہ آپ کے سامنے آ گیا جی شیطان۔ اب وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا، آپ نے ادھر ساتھ ہی کیا کیا، آپ نے اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچیں آپ نے اتنا کہنا ہے اور وہ وہاں سے بھاگے گا، اور حدیث میں لفظ کیا ہے؟ گوز مارتا ہوا، مینس کہ وہ جو ہوا خارج کرتا ہوا بھاگے گا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ الفاظ کیوں ہے، خاص طور پہ یہ مینشن کیوں ہوا؟ تو اس کا اگر آپ یہ دیکھیں، ایک ریزن جو مجھے سمجھ آیا تھا واللہ عالم، کہ انسان جب ایک نارمل ہوتا ہے نا، ایک دم سے جب ہائی لیول آف سٹریس آتا ہے، جب ہائی لیول آف سٹریس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً انسان کدھر جاتا ہے؟ واش روم کی طرف بھاگتا ہے۔ ایسے ہی نا نیچرل ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ پیٹ جو ہے نا وہ ایک دم سے انسان کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ اذان کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا ہائی لیول آف سٹریس ہوتا ہے کہ اس سے کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ بھاگتا ہے ادھر سے۔ دوسرا ٹول پتہ لگ گیا، اذان۔ شیطان اذان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اور اس سے پتہ ہے کتنا کمزور ہے۔ چند الفاظ سبحان اللہ میں آپ سوچیں کہ اذان دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا ایفرٹ لگتی ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس اذان شروع ہوئی اور بھاگ گیا، اتنا کمزور ہے۔ پھر اور کتنا کمزور ہے، رزق کی ہم نے بات کی تھی کہ رزق کا مالک اللہ ہے، تو جس طرح انسان کا رزق ہے اس طرح تمام مخلوقات کے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کیڑوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ جانوروں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ مچھلیوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ انسانوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے جنات کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ وہ اپنے کھانے کے لیے رزق میں یہاں سے صرف کھانے کی ایگزامپل لیتا ہوں، رزق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن کھانے کی ایگزامپل لے لیں کہ جو کھانا ہے وہ کھانے کے لیے بھی اللہ کے بھی محتاج ہیں
اور حقیقت میں جو شیاطین ہیں وہ انسانوں کے بھی محتاج ہیں. محتاج سے مراد کیا ہے؟ وہ ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کھانے پہ اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا, اور جس پہ نہیں لیا جاتا اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان شامل ہو جاتا ہے. آپ بیٹھے, آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ اب آپ نے شیطان کے لیے کھانا پریزنٹ کر دیا. اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہوتی کھانے پہ تو شیطان بھوکا رہے گا, وہ نکل جائے گا کہ بھئی اس گھر میں ہمارے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رات کو دروازہ بند کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت دروازہ بند کرتے ہوئے اگر اس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ آپ سوچیں کہ اللہ کے نام کی طاقت آپ امیجن کرتے ہیں. آپ نے دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا یا بسم اللہ پڑھ لیا, کیا ہوا؟ اللہ کے نام کی اتنی طاقت ہے کہ شیطان کی جرت نہیں کہ اس گھر کے اندر داخل ہو سکے. آپ نے کوئی فزیکل گارڈ تو نہیں کھڑے کیے یا آپ نے کوئی بڑے بڑے تالے تو نہیں لگائے, لیکن اللہ کا نام اتنا طاقتور ہے کہ شیطان اللہ کے نام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو آپ سوچئے کہ پھر ہم لوگ ہیں کہ جو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر شیطان کو جو ہے وہ طاقتور بنا دیتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو یہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اب یہ بہرحال ایک شیطان سے ریلیٹڈ اس کی کمزوری کی بات تھی, لیکن جب یہ سچویشنز ہوتی ہے انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو چند امپورٹنٹ کام ہے جو ہمیں فوراً کرنے چاہیے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو. کوئی بھی حالات ہیں, کچھ بھی مشکل ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, اس میں سوائے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے علاوہ اللہ کے سوا جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کیا بتا رہا ہے کہ یاد رکھو, اس اپنے دل اور دماغ میں اس چیز کو بٹھا لو کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر دیا تو پوری دنیا کی مخلوقات مل کے تمہارا رزق بند نہیں کر سکتی. اگر اللہ نے تمہیں صحت دینے کا فیصلہ کر دیا تو کوئی بھی تمہیں جو ہے بیماری نہیں دے سکتا. اگر اللہ نے تمہارے لیے خوشیوں اور راحتوں کا فیصلہ کر لیا تو کوئی تمہیں غم نہیں دے سکتا. اگر اللہ نے تمہارے لیے خیر بھلائی اور سکون کا فیصلہ کر لیا تو تمہیں کوئی بے چینی اور خوف نہیں دے سکتا. سارے فیصلے کیا ہیں؟ جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. نہ انسانوں میں سے, نہ شیاطین میں سے, کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. لیکن کیا ہے پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر تم ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لو, تمام انسانوں کو اکٹھا کر لو, تمام جنات کو اکٹھا کر لو, تمام مخلوقات کو اکٹھا کر لو, تمام فرشتوں کو اکٹھا کر لو, لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری مدد نہیں ہوگی تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے آگے اس کا راستہ بتا دیا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے پہ بھروسہ کرو. اللہ کہہ رہے تم مجھ پہ بھروسہ کرو. جب تم مجھ پہ بھروسہ کرو گے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا. اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مدد آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا, اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو غار میں موجود تھے اور دشمن منہ پہ کھڑا تھا, لیکن دشمن دیکھ نہیں سکا کہ وہاں پہ موجود ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے, لیکن وہ بھروسہ ویسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے. جب کلی طور پہ انسان کا دل اور دماغ اور یقین اس پہ ہو جائے گا کہ میرے اللہ کے سوا نہ کوئی مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے, تب اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا جائیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اگر یہ سب کے سب لوگ مل کر تمہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچانا جائیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے.
اس حدیث سے بھی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ فیصلہ کدھر ہو رہا ہے؟ نفع نقصان کا فیصلہ اللہ کر رہا ہے. تو جب فیصلے ادھر ہو رہے ہیں تو دروازہ کدھر کھٹکھٹانا ہے؟ دعائیں کدھر کرنی ہیں؟ جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں اللہ فیصلے کر رہا ہے تو اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دے. تو یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. انسان کا توکل جب اللہ سے ہٹ کے اسباب پہ آ جاتا ہے، جب وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ میری مدد کرے گا، فلاں مجھے اس سے نکال دے گا، فلاں شخص مجھے کر دے گا، تو پھر اللہ ایسا گراتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کبھی انسانوں پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے وسائل پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے حالات پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے مال پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے اسکل پہ بھروسہ مت کرنا. بھروسہ صرف اللہ پہ رکھنا ہے. یہ سب اسباب ہیں، ان کو اپنانا ہے، لیکن دل اور دماغ میں یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا اور میرے اللہ کے سوا مجھے کوئی بھی اس سچویشن سے نہیں نکال سکتا. تو اللہ پر بھروسہ امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ لنک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تسلی دے رہا ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں نا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نیچر کے اگینسٹ ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے ایسے ایموشنز بنائے ہیں کہ جب اس کے اپنے مرضی کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے وہ کم ہمتی مت کرنا، ہمت نہیں ہارنی، اور غمگین بھی مت ہو. تم ہی الٹیمیٹلی غالب ہوگے. لیکن ایک شرط اللہ نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ وعدہ اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ ہے. اگر تم نے ایمان پہ نہیں ہو تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارے وعدے نہیں ہیں. یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا ایمان کیسے بہتر کریں. وہ سارے اعمال جن کے ذریعے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان کن کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. جب تم اپنے فرائض پورے کرو گے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ایمان مضبوط ہوگا. جب تم اللہ کا قرآن سنو گے، پڑھو گے، سمجھو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. جب تم اللہ سے متعلق باتیں سنو گے، کوئی ایمان افروز بیانات سنو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. تو اعمال جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طریقے سے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ کا تذکرہ کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ کے دین کے لیے محنت کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو اپنے ایمان پہ فوکس کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو ہم کیسے مضبوط کریں تاکہ اللہ کی یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی غالب کرے گا دشمن کے مقابلے میں، ہمیں ان حالات سے نکالے گا، یہ اس وقت پورا ہوگا جب تم ایمان والے ہوگے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے ایمان. تیسری چیز پہ فوکس کرنے کی ہے کہ جب حالات خراب ہو جائیں تو اپنا ایک چیز تو کیا ہے کہ اپنے اندر ایک عادت پیدا کریں کہ ان حالات کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں کہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئے ہیں. کبھی کبھی حالات جو ہوتے ہیں انسان کی اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن اپنی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حالات آتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ فوراً اس چیز کی طرف دیکھو کہ میں نے کیا غلطی کیا، اس غلطیوں کو ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دوں گا. تو یہ تقوی کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں گناہ تھے، جو گناہ تھے ان گناہوں کو چھوڑنا شروع کرو. اور دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں پہ فرائض مس ہو رہے تھے، ان فرائض کو پورا کرنا شروع کرو. جب تم اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوگے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا. تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اور میں واللہ ایسی لائف میں سچویشنز آتی ہیں کہ جب انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ نہیں، یہاں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں.
ہر طرف سے لگتا ہے کہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک کام کر لو، تقوی اختیار کرو. یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ تم جتنا تقوی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، جتنے فرائض پورے کرتے چلے جاؤ گے، جتنے تم نوافل پڑھتے چلے جاؤ گے، نفلی عبادات کرتے چلے جاؤ گے، جتنا تم گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں میں ان حالات سے، ایسی جگہ سے میں تمہارے لیے راستہ بناؤں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ تقوی اختیار کرو. جب تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا. تیسری چیز کیا ہے امپورٹنٹ؟ کہ ان حالات میں دعا جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا چاہیے. دعا کو بہت زیادہ بڑھا دو. اور دعا ایسی چیز اللہ نے دی ہے کہ ایسی ناممکن حالات سے بھی اللہ نکال دیتا ہے. اور میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے سے رکھوں گا. ویسے تو ہم بہت ساری ڈسکس کرتے رہتے ہیں. غار والوں کا واقعہ ہمیں پتہ ہے، صحیح حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ 3 لوگ جو تھے وہ غار میں پھنس گئے تھے. اب وہ غار میں جب پھنسے اور پتھر غار کے منہ پہ آگے گر گیا تو بڑی کوشش کی انہوں نے پتھر ہلانے کی، نہیں ہلا. ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے سچویشن. یہ جو حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں نا، ان کو ذرا آپ غور سے سوچا کریں. یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اس میں ایک بہت اسٹرانگ میسیج ہوتا ہے ہمارے لیے. اپنے آپ کو ذرا امیجن کریں کہ آپ کسی غار میں پھنسے اور ایک بہت بڑا پتھر آ کے غار کے سامنے گر گیا. آپ نے زور لگایا، سب کچھ کیا، اور وہ کیا ہے کہ ہٹ نہیں رہا. آپ نے ساری طاقت لگا کے ایک سٹیج ایسی ہے کیا ہوا کہ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی ہم نے ساروں نے زور لگا دی، یہ تو بالکل ہل بھی نہیں رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ آپ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ دیٹس اٹ، اب زندگی ختم ہے، یہیں پہ ختم ہو جائیں گے بس، اور کچھ نہیں ہونے والا. لیکن کیا ہوا؟ ان غار والوں نے جب دیکھا کہ نئی پتھر ہٹ رہا تو تینوں نے ایک فیصلہ کیا. کیا کہا؟ کہ ہم تینوں جو ہیں اللہ کو اپنے کسی ایک ایسے عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ کی خاطر کیا، اور پھر اس کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نکال دے. دعا کرنے لگے. تینوں نے اپنے ایک ایک عمل کا وسیلہ دیا. ٹائم نہیں ہے وہ سارا ذکر کرنے کا. پہلے شخص نے جب کہا کہ اللہ میں یہ عمل کرتا ہوں، اگر تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے. پہلے نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا خود بخود سے رک گیا. کس نے ہلایا پتھر؟ کوئی اور وہاں پہ موجود تو نہیں ہے. کون ہلا رہا پتھر؟ کوئی باہر سے لوگ آئے تھے؟ کوئی بندے آئے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں، حدیث میں تو ایسی کوئی نہیں آتی، نہ فرشتوں کا بھی ذکر نہیں ہے. اتنا آتا ہے کہ ایک نے دعا کی، پتھر ہلکا سا سرک گیا. دوسرے نے پھر اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے یہ عمل کرتا تھا، اگر یہ تیری رضا کے لیے کرتا تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے. اس نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. تیسرے نے اپنے عمل کا وسیلہ دے کے دعا کی، تو جب اس نے دعا کی تو پتھر پورا ہٹ گیا. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کون ہٹا رہا پتھر؟ ناممکن سچویشن ہے کہ نہیں ہے؟ آیت میں نے آپ کو پہلے کیا بیان کی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تقوی اختیار کرو. تو یہاں پہ اللہ سے مانگا انہوں نے اور دعا کو استعمال کیا. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ مسلمانوں میں بھی یہی ہیں، وہ کیا تم لوگوں کو دعاؤں کے اوپر لگایا ہوا ہے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو، محنت پہ لگاؤ، کوشش کرو، آئی ٹی کے اندر آگے بڑھو اور ڈفرینٹ فیلڈز میں ایکسل کرو. بھائی کرو، منع کی ہے. دعا کرنے کا تعلق دنیا میں محنت اور کوشش کرنے کے اگینسٹ کہاں پہ ہے؟ مجھے تو ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جاہل قسم کی یہ مجھے اپروچ نظر آتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں بھائی دعا کرو، تو دعا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہتے کہ نوکری چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور دعا کرو. میں خود چونکہ آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہوں، اینڈ آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بھائی محنت تو کرنی ہی کرنی ہے. ہاں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محنت چھوڑ کے دعا کرو تو پھر وہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں، غار میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے. تو میں اب اس وقت یہاں پہ اس چیز کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہاں بھی اس وقت پھر آپ بتاتے نا اپنے آئی ٹی کو بلائیں، آئی ٹی نے کیسے نکال دیا اور فائنینس والے نے کیسے نکالا. کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے اسباب بند ہیں. بھائی وہاں پہ ناممکن سچویشن ہے غار میں، لیکن کس چیز سے نکالا؟ اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایسا راستہ بنایا کہ جو اللہ جس چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو دعا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ عاجزی انکساری جو ہے بڑھا دو. کیونکہ دعا یاد رکھو کہ جتنی تم طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ کرو گے اتنی ہی دعا کے اندر طاقت ہوگی. اگر غافل دل کے ساتھ کرو گے
تو گھنٹوں بھی لگا دو, زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن دل اور دماغ دنیا میں پھنسا ہوا ہے, تو تمہاری دعا کے اندر اثر نہیں ہوگا. دل, دماغ, الفاظ اور سب چیزیں دعا کے اندر انویسٹ کرو, اور اس سب جب ایک جگہ پہ ہو جائیں گی پھر تمہیں اپنی دعاؤں کے نتائج نظر آنا شروع ہوں گے. اور چوتھی چیز کیا ہے, پانچویں چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا. ایسے حالات میں صدقہ کریں. ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو فائنینشیل حالات آتے ہیں, ہم فوراً سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صدقے بند کر دیتے ہیں. وہ حالات خراب ہو گئی, صدقہ بند کر دو. صدقہ بند نہیں کرو, کم کر دو. ٹھیک ہے, حالات خراب ہیں, پہلے اگر 20,000 صدقہ کرتے تھے, اب حالات خراب ہو گئے, 1,000 افورڈ کر سکتے تو 1,000 کر دو, کوئی بات نہیں. لیکن روکنا نہیں ہے, کیونکہ یہی تو نکلنے کا راستہ ہے. یہ جو راستہ ایک ون آف دا ویز ہے جس سے نکلنے کا, وہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج تم صدقے سے کرو. مریض کا علاج ہم کس سے کرتے ہیں؟ دوائی سے ہونا چاہیے نا. جب بھی کوئی بیماری ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, میڈیسن لو, یہ سب کو وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. یعنی یہ جو مشکل آئی ہے تمہارے اوپر, یہ جو بیماری آئی ہے, یہ جو پریشانی آئی ہے, جو بلا آئی ہے, اس کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ. اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا. تو صدقہ بند نہیں کرنا, کم بے شک کر دیں لیکن کنٹینیو رکھیں, کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے. فائنلی کنکلوڈ کرنے کا کیا مطلب کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں, لائف میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم نے صراط مستقیم سے نہیں ہٹنا, اللہ کی راہ سے نہیں ہٹنا, اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹنا, اور اللہ کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ کبھی کبھی انسان فرسٹریشن میں آ کے کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی, دیکھیں میرے حالات تو خراب ہو گئے, اب میں نماز نہیں پڑھوں گا. دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے جی بڑی دعائیں مانگ کے دیکھ لیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیں. یہ سب اعمال کیا ہیں؟ یہ سب اعمال مشکل حالات میں اللہ جو ہے وہ انسان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ٹریپ میں نہیں آنا. جتنے بھی مشکل حالات ہو, ہم نے اللہ کو ساتھ رکھنا ہے اور ہم نے اللہ کو ساتھ لینا ہے. میری دعا آج قبول نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, کل ہو جائے گی, کوئی بات نہیں اگلے ہفتے ہو جائے گی, کوئی بات نہیں 6 مہینے بعد ہو جائے گی, کوئی بات نہیں 1 سال بعد ہو جائے گی. ایوب علیہ السلام کی مشکلات اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد دور کی تھیں. تو کیا انہوں نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا؟ ہم نے اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا. چاہے نہیں ابھی ہمیں رزلٹس نظر آ رہے, کوئی بات نہیں. اور واللہ اس حالات میں اللہ کو پکارنا اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جب انسان کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے رزلٹس نظر نہیں آ رہے, اور اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے باوجود یہ پکارے جا رہے. ایسا اس کا ایمان, ایسا اس کا یقین میرے اوپر ہے, اور مطلب یہ جتنا مجھے پکار رہا ہے اتنی مشکل میں جاتا جا رہا ہے, اس کے باوجود یہ پھر پکار رہا ہے. تو سوچو اللہ کو کیسے کیا محبت اور اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ایسے شخص کے اوپر کہ اس کو ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہے لیکن یہ مجھ پہ گیو اپ نہیں کر رہا, یہ پھر بھی پکارے جا رہا ہے. تو اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا ہم نے, اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی ہم نے, اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا ہم نے. جتنی بھی مشکل آ جائے ہم نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے, اور ہم نے وہی راستے اختیار کرنے ہیں جو کہ ہمیں قرآن اور سنت کے اندر بتائے گئے کہ ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے. جب ان چیزوں کو ہم کریں گے تو تب کیا ہے کہ ہم تبھی کامیاب ہوں گے. اور ان حالات میں ایک اور چیز یاد رکھیں, ایکسٹریم سچویشن بھی بتا دیتا ہوں, عین ممکن ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اچھا ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ ساری زندگی اطاعت میں گزر جائے, دعاؤں میں گزر جائے, وہ حالات دنیا میں بہتر نہیں ہوں, اور انسان اسی حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا تو واللہ یہ انسان جو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کو پکارتے پکارتے اس سے امید لگائے کہ میری دنیا کے اندر کچھ معاملات بہتر ہوں گے اور اس کے بہتر نہیں ہوئے, اسی حال میں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, تو اصل میں یہی کامیاب ہے. یہی کامیابی ہے کہ اس حالت میں دنیا سے چلے جائیں. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو میں یہی چیز آپ سب کو ریمائنڈ کراتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. تو ہم نے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا, اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا, اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا, اللہ سے امید نہیں چھوڑنی, اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا. اور اگر ہم اسی حالت میں اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں زندگی دے وہ بھی ایمان والی دے, اور اگر موت دے وہ بھی ایمان والی دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بھی دنیا میں جہاں پر بھی جس قسم کی مشکلات میں اور مصیبتوں میں، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی تمام مشکلات اور مصیبتوں کو آسان کرے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔